بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم گرل اردو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت کے چند واقعات پیش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باجماعت نماز کا بے حد خیال رہتا تھا، تو اس ضمن میں کچھ احادیث پیش کروں گی۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ہر نماز کے لیے باہر چلے جاتے۔ اسی طرح قیام نماز کے بارے میں ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک شام مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بنوایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھری کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا، اللہ بلال کا بھلا کرے، اس کو کیا جلدی ہے، کچھ انتظار کیا ہوتا، اور نماز کے لیے فوراً باہر تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لمبا جواب دیا، جس میں اللہ سے اپنی محبت کی کیفیات کا ذکر تھا، اور جواب کے آخر میں فرمایا، میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ میرا حال یہ ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میری روح کو سکون ملتا ہے، تو ان لمحات میں جن میں میں اپنے مولا کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی ہر لمحہ نماز کا انتظار رہتا تھا، ہر وقت طبیعت نماز کے لیے بے چین رہتی تھی، دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے، اے بلال، نماز کی اطلاع کر کے ہمیں خوشی پہنچاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا یہ منظر ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوران نماز گریہ وزاری کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی چلنے سے آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران بے حد گریہ وزاری کرتے اور یوں لگتا جیسے چکی چل رہی ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے تڑپ کا ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بوجہ سخت ذوف کے نماز پڑھانے پر قادر نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آرام محسوس کیا اور نماز کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کے بعد جب نماز شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے مسجد کی طرف نکلے اور دو آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے، اور اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ ہے کہ شدت درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین سے گھسٹتے چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ آئیں۔ اس ارادے کو معلوم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی اور حضرت ابوبکر نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، اور یوں باقی لوگ حضرت ابوبکر کی نماز کی اتباع کرنے لگے۔
دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہے وہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری پیغام، یعنی کہ جب آپ جان کنی کے عالم میں تھے اور سانس اکھڑا رہا تھا، وہ یہ تھی کہ نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ دوستو، یہ وصیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین خلاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تجویز فرمایا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔